اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروگرام ہے کام کی بات اور میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ دوسرے پارے کے بارے میں، قرآن کے دوسرے پارے کے بارے میں بات کروں گا، تو میں دوسرے پارے کو شروع کر رہا ہوں۔ اس کی بھی چنندہ آیتوں کو لے رہا ہوں اور پہلی آیت بقرہ کی 146 نمبر آیت لی ہے، جس میں اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حضرت محمد کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ یعنی انہیں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ حضرت محمد اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں، مگر پھر بھی وہ ان کا انکار کر رہے تھے۔ اصل میں کفر کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری حقیقت اور سچائی کو جان لے اور پھر ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے اس کا انکار کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ لیکن جن لوگوں تک حقیقت نہیں پہنچی یا جو لوگ سمجھ ہی نہیں پائے پیغام کو اور ان سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اب ان کے بارے میں ہم نہ کہیں کہ وہ ضرور جہنمی ہوں گے۔ فیصلہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بقرہ کی آیت نمبر 148، اور اس میں کہا گیا کہ ہر انسان کی ایک سمت ہوتی ہے، ایک رخ ہوتا ہے، اور وہ اس کی طرف خود بخود منہ کر لیتا ہے۔ اب اس کا مطلب بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی کہ کیا پری ڈیسٹنڈ ہے، ہر چیز پہلے ہی سے طے ہے؟ تو غالباً ایسا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان کی کچھ باتیں جو ہوتی ہیں واقعاً ایسی ہوتی ہیں کہ جو پیدائشی وہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کچھ رجحانات ہوتے ہیں، وہ آپ خود دیکھتے ہوں گے جن لوگوں نے بچوں کی تربیت کی ہوگی۔ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں ہی یہ بھی کہا گیا کہ اے لوگوں، نیک کام میں تم دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ صرف نیک کام کرنا ہی بڑی بات نہیں ہے، نیک کام میں جلدی کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن شروع میں مثلاً آپ نے اماؤنٹ جو سوچا، فرض کر لیا آپ نے سوچا 1000 روپے ہم اس نیک کام میں دیں گے، لیکن اگر آپ دیر کریں گے تو آپ نے شاید یہ فیل کیا ہو کہ وہ 1000 کم ہو کر کے 500 رہ جاتا ہے، پھر یہ خیال آتا ہے کہ اور لوگ بھی تو دیں گے تو 200 رہ جائے، اس طرح کی چیزیں ہونے لگتی۔ بقرہ کی آیت نمبر 150، اللہ نے حضرت محمد اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جہاں بھی رہیں نماز کے وقت اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لیں۔ مسجد الحرام کعبہ اور اس کے چاروں طرف بنی ہوئی مسجد کو مسجد الحرام کہتے ہیں، اور حرام کا مطلب ہم وہ نہیں ہے کہ جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں۔ حرام محترم سے بنا ہے، یعنی وہ چیز جو سینکٹیفائڈ ہو۔ بقرہ کی آیت نمبر 150، اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم ظالموں سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ یہ بہت بڑا اصول ہے اسلام کا۔ بقرہ آیت نمبر 152، اللہ کہہ رہا اے لوگوں تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بڑا ہی زبردست واقعا فارمولہ اللہ نے دیا ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا اور ہم مشکل میں ہماری مدد کرے گا۔ بقرہ کی آیت نمبر 152، اللہ کہہ رہا اے لوگوں تم میرا شکر ادا کرو اور میرا انکار نہ کرو یا میری نعمتوں کا کفران نہ کرو۔ اصل میں ساری بات یہ ہے کہ جتنا بھی انسان شکر ادا کرتا ہے، تو دوسری آیت میں آیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، انسان اگر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ بقرہ 153، اللہ کہہ رہا اے ایمان والوں نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد حاصل کیا کرو۔ میں یہاں پر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہی بات بقرہ کی آیت نمبر 45 میں گزر چکی ہے، اور یہاں 153 میں پھر وہی بات کہی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر 45 میں یہودیوں سے یہ بات کہی گئی تھی۔ یہاں بقرہ 153 میں ایمان والوں سے یعنی مومنوں سے کہی جا رہی کہ دو چیزوں کے ذریعے میری مدد طلب کرو، ایک نماز کے ذریعے اور ایک صبر کے ذریعے۔ صبر کا مطلب جیسا کہ علماء نے کہا ہے روزہ ہے، یعنی نماز اور روزے کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ بقرہ 154، جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، حالانکہ یہ بات تم نہیں سمجھتے۔ یہ آیت اکثر پڑھی جاتی مجلسوں میں، اس لیے میں زیادہ اس پر اسٹریس نہیں دے رہا ہوں۔ بقرہ 155، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں ہم تمہیں تھوڑے سے خوف سے، تھوڑی سی بھوک سے، اور یا پھر جان مال اور پھلوں میں کمی کے ذریعے ضرور آزمائیں گے۔ 5 چیزوں کے ذریعے اللہ آزمائے گا۔ ایک تو خوف کے ذریعے، جیسا کہ آج کل ہمارے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے، ساری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ خوف موت کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا خوف، یا پھر بھوک، یا پھر جان میں کمی، یا مال میں کمی، یا پھلوں میں کمی۔ 5 چیزوں سے ہمیں آزمائے گا ضرور۔ بقرہ آیت نمبر 155 سے 156، اے محمد آپ ان صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون،
آج ہم نے اس جملے کو بس واٹس ایپ میں کہنے کا ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ بس بار بار ہر آدمی وہ ایک میسج کرتا رہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دراصل ہم سمجھیں کہ جب 5 چیز سے امتحان لے اللہ ہمارا اور ہم کوشش کر کے اس میں ثابت قدم رہیں، تب ہم اس وقت کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تب پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا درود یعنی رحمت و سلامتی ہوگی، اور ایسے ہی لوگ سچے اور سیدھے راستے پر ہوں گے۔ بقرہ آیت نمبر 160، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ انسان ایمان کے بعد کافر نہ ہو ورنہ اس کا حشر بہت برا ہے۔ بقرہ 165، کافر لوگ اپنے بتوں سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ مومن لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک ہمیں پیمانہ بھی دے دیا کہ ہم چیک کر لیں کہ کافر جتنی بتوں سے محبت کرتے ہیں کیا ہم اللہ سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں نہیں۔ اگر ہماری محبت زیادہ ہے تو ہم سمجھیں کہ ہم مومن ہیں۔ بقرہ 169، شیطان انسانوں کو برائی اور بے حیائی کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کی زبان سے اللہ کے بارے میں وہ بات کہلواتا ہے جو وہ نہیں جانتے۔ بعض موقعوں پر ہم وہ باتیں اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، یہ سب شیطان کا کیا ہوا عمل ہوتا ہے۔ بقرہ 170، لوگوں سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اس بات کو مانو جو اللہ نے نازل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ مانیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہٹ کرمی بہت پائی جاتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ارے مولانا آپ تو ابھی کل کے پڑھے لکھے ہیں، میں نے فلاں مجتہد کو، فلاں مثلاً عالم دین کو دیکھا، میں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ ایسا کرتے تھے۔ لاکھ ان سے کہیے کہ بھائی یہ آج کے مرجع تقلید کا فتویٰ ہے، مگر وہ ہمیں یا آپ کو وہ کہتے ہیں آپ تو کل کے ہیں، ابھی تو آپ جمعہ 8 دن آپ کو ہوا پیدا ہوئے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے پایا ہے۔ قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ اصل میں باپ دادا کا دین نہیں ہمیں اپنانا، ہمیں پیغمبر اسلام کا دین اپنانا ہے۔ خدا نے مومنین کو پاک چیزیں کھانے کی اجازت دی ہے۔ یہ بقرہ 172-173 کی بات ہے۔ خدا نے مومنین کو پاک چیزیں کھانے کی اجازت دی ہے اور موٹے طور پر بس 4 چیزیں ان کے لیے حرام کی ہیں۔ نمبر 1 مردار یعنی مرا ہوا جانور، نمبر 2 خون کا پینا حرام ہے، نمبر 3 سور کا گوشت حرام ہے، اور نمبر 4 وہ جانور کہ جو اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت یا چربی وغیرہ سب حرام ہے۔ بقرہ 174، جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں اور ایسا کر کے تھوڑے سے مال کو حاصل کرتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ کل ملا کر کے ہمیں قرآن کی آیتیں چھپانے کا حق نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کی آیتوں کو بدلنے کا یا کسی کی خوشی کی خاطر اس میں اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ بقرہ 177، قرآن کا کہنا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ آدمی پچھم کی طرف منہ کرے یا منہ کر کے نماز پڑھے یا پورب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو مانے اور نیک کاموں کو انجام دے۔ ٹھیک ہے اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن یہ صرف ایک ہماری سمت طے کرنے کے لیے ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں اور نیک کاموں کو انجام دیں، یعنی ہماری نظر کسی بھی کام کے مقصد پر ہونی چاہیے۔ بقرہ 177، اور اس میں بتایا ہے قرآن نے کہ اللہ کی نگاہ میں نیک لوگ کون ہیں۔ نمبر 1 اللہ، قیامت، فرشتوں، کتاب اور نبیوں کو ماننے والے لوگ۔ نمبر 2 اللہ کی خاطر مال و دولت اور کو اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دینے والے لوگ، اور اسی مال سے غلاموں کو آزاد کرنے والے لوگ، یعنی کل ملا کر کے چیریٹی کرنے والے لوگ۔ نمبر 3 نماز قائم کرنے والے لوگ۔ نمبر 4 زکوٰۃ دینے والے لوگ۔ نمبر 5 وعدوں کو پورا کرنے والے لوگ، اور نمبر 6 غریبی، سختی اور بیماری کے موقع پر صبر کرنے والے لوگ۔ یہ قرآن کی نگاہ میں نیک لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم مشکل سے مشکل گھڑی میں با ایمان رہیں اور نیک کاموں کو انجام دیتے رہیں۔ بہت سخت ہے واقعا یہ امتحان اس وقت جو ہمارا ہو رہا ہے۔ بقرہ 177-178، ان 2 آیتوں میں قرآن نے ایک اسلامی قانون جس کا نام قصاص ہے اسے بیان کیا ہے۔ قصاص کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بے گناہ انسان کو قتل کر دے، چاہے وہ قتل ہونے والا شخص مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو،
تو پھر مقتول کے وارثوں کو، جو قتل کیا گیا اس کے وارثوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ قاتل کو ٹھیک اسی طرح قتل کریں جس طرح قاتل نے اس بے گناہ کو قتل کیا. مگر قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مقتول کے گھر والے کچھ رقم لے کر اسے معاف کر دیں قاتل کو تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اب ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی اعتراض کرے کہ اس قانون سے تو قتل اور غارت گری کو بڑھاوا ملے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب لوگوں کو سخت سزاؤں اور خطرناک انجام کا ڈر ہوتا ہے تو وہ جرم نہیں کرتے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ملک میں ریپ کی سزا کے طور پر لاکھوں لوگوں نے بلکہ کروڑوں لوگوں نے یہ کہا کہ پھانسی کی سزا ہونی چاہیے اور حکومت کو یہ قانون بنانا پڑا. ہمارے ہاں ایسا قانون نہیں تھا اور ہوئی بھی ابھی پھانسی کی سزا حال ہی میں. اب اس سے جو ہے زیادہ لوگ ڈریں گے ایسا جرم کرتے ہوئے. اس سے آگے بڑھتے ہیں بقرہ کی آیت نمبر 180. مومنوں میں سے جن کی موت آ پہنچے ان کے لیے وصیت کرنا بے حد مناسب بات ہے. یہاں پر ہمیں وصیت کرنے کی تاکید کی گئی ہے. فی الحال جو حالات ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم بچیں گے نہیں بچیں گے، اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وصیت کریں. بقرہ 183. مومنوں یعنی مسلمانوں پر روزے ٹھیک اسی طرح واجب کیے گئے جس طرح ان سے پہلے کی قوموں پر واجب کیے گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کا قانون کوئی نیا نہیں ہے بلکہ گزشتہ قوموں میں بھی روزے پائے جاتے تھے. بقرہ 183 پھر سے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے. متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی روحانی اور جسمانی طور پر پاک ہو جائے. بقرہ 184. روزہ رکھنے میں انسان کی اپنی بھلائی ہے. قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. یہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں آیا. پھر 185 میں ایک اور چیز بیان کی گئی، وہ یہ کہ قرآن صرف مومنوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے. اس کو بہت آپ غور سے سنیں. ہم یہ غلط سمجھے ہیں اور ہم نے لوگوں سے غلط کہا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے. نہیں، قرآن انسانوں کی کتاب ہے. یہ ہر انسان کی رہنمائی کرتی. شاید آپ کو لگے کہ ابھی بقرہ کی پہلی آیت میں کہا گیا تھا ہدی للمتقین اور یہاں پر کہا جا رہا ہدی للناس، یعنی تمام انسانوں کے لیے. وہاں متقین کے لیے کہا گیا، یہاں تمام انسانوں کے لیے. تو میں نے کہا تھا وہاں پر متقین کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ انسان کے جو سچی بات سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو وہ متقی ہے. یہ لوویسٹ لیول آف تقوی ہوتا ہے. بقرہ کی 185. قرآن ہمیں فرقان سکھاتا ہے. فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے کی توفیق اور سمجھ عنایت کرتا ہے. یعنی اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں حق اور باطل کو میں فرق کرنا سمجھ میں آ جائے گا. بقرہ 186. اللہ اپنے بندوں سے بے حد نزدیک ہے اور وہ ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے. بڑی ہی امید پیدا کرنے والی آیت ہے. اس میں کہیں کوئی شرط نہیں ہے کہ اللہ صرف مومنوں کی دعا سنتا ہے. نہیں، اپنے بندوں سے بے حد نزدیک ہے اور وہ ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے. بقرہ کی آیت نمبر 187. اسی بیچوں بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ قرآن کے جو موضوعات ہیں وہ بڑی جلدی جلدی بدلتے ہیں. پچھلے پارے میں بھی ایسا ہوا، اب بھی ایسا ہو رہا ہے. ایک آیت کسی ٹاپک پر ہے، دوسری آیت کسی ٹاپک پر ہے، پھر تیسری کسی اور ٹاپک پر. ایسا قرآن میں بہت آپ کو ملے گا اور اس کی وجہ بھی بہت سی ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کسی ایک سبجیکٹ کی کتاب تو ہے نہیں کہ اسی بارے میں بات کرے. دوسرا یہ کہ قرآن 23 سال کی مدت میں الگ الگ موقعوں پر نازل ہوا. کبھی ایک آیت ایک جگہ نازل ہو گئی، کبھی 10 آیتیں ایک جگہ نازل ہو گئیں، اور اس طرح سے چونکہ وہ موقع بدلتے رہتے تھے اس لیے ٹاپک بھی بدلتے رہتے تھے. ضرورت بدلتی تھی، ٹاپک بدلتا تھا. اب یہ دیکھیے ایک نیا موضوع یا ایک نئی بات. بقرہ 187. بیویاں شوہروں کے لیے اور شوہر بیویوں کے لیے لباس ہیں. اب یہاں پر لباس بڑا اچھا لفظ استعمال کیا قرآن نے. حالانکہ مولانا فرمان علی صاحب نے یہاں پر ترجمہ کر دیا کہ جیسے چولی دامن کا ساتھ، اس طرح کا کچھ ترجمہ کیا. حالانکہ میں ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں. یہاں پر چولی دامن میں چولی یا تو دامن کو کور نہیں کرتی یا دامن چولی کو نہیں کور کرتا. یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے لباس ہے. آغا قراتی نے اس کے اوپر بہت اچھی روشنی ڈالی. میں 2-3 نقطے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے، لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سردی اور گرمی میں انسان کو بچاتا ہے. سردی میں سردی سے، گرمی میں گرمی سے. اسی طرح سے شوہر اور بیوی حالات کی سردی اور گرمی میں، پریشانیوں میں، مصیبت میں یا پھر سکھ اور دکھ کہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں. لباس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈھکتا ہے انسان کے بدن کو. شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو ڈھکتے ہیں اس سینس میں کہ وہ ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے راز کو چھپاتے ہیں. پھر
لباس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کی زینت ہوتا ہے، ایڈورنمنٹ ہوتا ہے، زینت بڑھاتا ہے. اسی طرح سے شوہر اور بیوی اس طرح ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی بنتے ہیں کہ ایک دوسرے کی زینت بڑھاتے ہیں. بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 195، اور یہیں پر شاید ہمیں اب ختم بھی کرنا پڑے. اور یہ آیت ہے، آپ سب سے زیادہ اعتراض بھی اسی آیت پر ہوتا ہے، انہی 5 آیتوں پر، 6 آیتوں پر. میں آیت پڑھتا ہوں، پھر تھوڑے سے جوابات پڑھوں گا، شاید 1-2 منٹ زیادہ ہو جائے آج. اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر حدیں مت پار کرو، کیونکہ اللہ حدیں پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تم جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور وہیں سے انہیں بھی نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، لیکن ان سے مسجد الحرام یعنی کعبے کے نزدیک جنگ مت کرو، اور ان سے تب تک جنگ کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. ان 5-6 آیتوں پر غیر مسلموں کو، خاص طور سے کافروں کو بڑا اعتراض ہے، لیکن میں ان کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. جواب یہ ہے کہ یہ 6 آیتیں مکہ کے کافروں اور بت پرستوں سے جنگ کرنے کے بارے میں آئی تھیں. ان میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر ان آیتوں سے کوئی بھی نتیجہ نکالنے سے پہلے ہمیں نیچے لکھی باتوں پر ضرور دھیان دینا چاہیے. میں اپنی کتاب سے پڑھ کے بول رہا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہونے پائے. نمبر 1، یہ آیتیں صلح حدیبیہ کے موقع پر آئی تھیں، جب کافروں نے مسلمانوں کو حج کرنے سے روک دیا تھا اور شہر مکہ میں جانے سے بھی روک دیا تھا. نمبر 2، ان میں مسلمانوں کو صرف ان لوگوں سے جنگ کی اجازت دی گئی ہے جو ان سے جنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کو حدیں پار کرنے سے بھی روکا گیا ہے. نمبر 3، ان آیتوں میں ان کافروں سے لڑنے کا حکم ہے جو مسلمانوں سے لڑنے مدینہ آ پہنچے تھے. نمبر 4، آیت نمبر 190 اور 191 سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی شروعات کی اجازت نہیں تھی، یعنی انیشیٹ نہیں کر سکتے تھے مسلمان. نمبر 5، مسلمانوں کو صرف ان لوگوں کو وطن سے نکالنے کی اجازت تھی جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے وطن یعنی مکہ سے نکالا تھا. نمبر 6، اسلام میں جنگ کا اصل مقصد فتنے کو ختم کرنا ہوتا ہے. اور فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتنے کا مطلب ایسی گھٹن ہے کہ جس میں انسان کو اپنی مرضی سے کسی دین یا کسی اسکول آف تھاٹ کو اپنانے کی آزادی نہیں ہوتی. نمبر 7، قرآن نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کافر لوگ قتل اور غارت گری اور بت پرستی کو چھوڑ دیں گے تو اللہ انہیں معاف کر دے گا، یعنی انہی مکے والوں کو بھی معاف کرنے کو تیار تھا. اس کے علاوہ مسلمانوں کو کعبے کے پاس یا پھر 4 محترم مہینوں میں، وہ 4 محترم مہینے رجب، ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم ہوتے ہیں، ان میں جنگ کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں تھی. اور نمبر 9، کل ملا کر مسلمانوں سے کہا گیا تھا جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تمہیں صرف اسی کو اور وہ بھی اتنی ہی مقدار میں نقصان پہنچانے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ انہیں اللہ سے ڈرایا گیا تھا کہ کہیں وہ حدیں نہ پار کر جائیں. دوسرے لفظوں میں ان سے کہا گیا تھا، یعنی مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دیا جائے، پتھر سے نہ دیا جائے. اس موضوع پر اور بھی آیتیں بعد میں آئیں گی، اور ان سب کو ملا کر کے ویسے تو میں نے ایک آرٹیکل تیار کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جب بھی کسی غیر مسلم کا اعتراض ہو ایسی آیتوں پر تو یاد رکھیے، آپ کو ایک میں گر کی بات یہ بتاتا ہوں کہ ہمیشہ اس سے کہیے کہ 2 باتیں. ایک تو یہ کہ ان آیتوں کو یعنی جنگ والی آیتوں کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ نہ کرے، یعنی کاٹ کر کے ادھر ادھر سے بات نہ پیش کرے. دوسری بات یہ کہ ضرور آپ کو آس پاس ہی اس آیت کے جس میں جنگ کی بات کی جا رہی ہے، اس آیت کے آس ہی پاس آپ کو مل جائے گا کہ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں معاف کر دیں گے، یا اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ظلم نہ کرو، یا اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا. یہ خود ہی جواب ہے ان آیات کا. اور تیسری بات اگر آپ کہہ سکیں تو دیکھیے، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک قوہ مدافعت رکھی، یعنی ڈیفنس کی. جیسے ہماری باڈی کے اندر ابھی بات ہو رہی ہے وائرس سے لڑنے کے لیے ہمارے اندر ایک ڈیفنس سسٹم رکھا، یا گلاب کا پودا لے لیں تو اس کے اندر اگر پھول ہوتا ہے تو کانٹے بھی ہوتے ہیں، جانوروں کے سینگ بھی ہوتی، ڈنک بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے اسلام نے اور اپنے پروٹیکشن کے لیے، مسلم پروٹیکشن کے لیے جنگ کا ایک قانون رکھا جو کہ برا نہیں ہے اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے تو.
اب ہم آج کی بات شروع کرتے ہیں اور بقرہ کی آیت نمبر 200 کو لیتے ہیں۔ یہ کل ملا کر کے یہ سیکشن 13 کہا جا سکتا ہے سورہ بقرہ کا۔ اس میں 2 آیتیں 200 اور 201، اس میں ہمیں دعا کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 200 میں ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، لیکن ایسے انسان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ واقعاً اس کا یقین کریں کہ مجھے ایسے لوگ ملے ہیں مومنین میں جو کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کو دینا مجھے اسی دنیا میں دے دے، آخرت کو کس نے دیکھا ہے۔ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بدلے آیت نمبر 201 میں آیا ہے کہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کی سزا سے بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ پیغمبر ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک انسان اپنے لیے دعائیں طرح طرح کی کر رہا تھا، تو پیغمبر نے کہا کہ ایک ہی لائن میں سب سے زیادہ کامل اور جامع اور کمپریہنسو دعا یہی والی آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جس میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے۔ اگلا سیکشن ہے بقرہ کی آیت نمبر 204 سے 206 کا، یہ 14واں سیکشن ہے اور یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ منافق لوگ جن کی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ ہوتا ہے، ان میں 4 خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بولنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں اور باتیں بڑی چکنی چپڑی کرتے ہیں۔ نمبر 2، اکثر موقعوں پر اللہ کی قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں کہ وہ دل سے مومن ہیں۔ نمبر 3 خصوصیت منافقین کی یہ ہے کہ وہ نسلوں اور کھیتیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ نمبر 4 خصوصیت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کی غیرت جاگ اٹھتی ہے اور پھر وہ لڑنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو تیسری خصوصیت ہے اس پر کبھی غور کیجئے گا۔ زیادہ تر آج کے انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ریفارم لا رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، لیکن وہ دراصل فساد پھیلا رہے ہیں۔ وائرس سے لے کر کے کھیتیوں کو برباد کرنا ایک مستقل ٹاپک ہے جو میں ڈسکس کر سکتا ہوں اور شاید گھنٹوں بھی اس پر بول سکتا ہوں۔ آپ خود بھی دیکھیے گا کس طرح سے نسلوں اور کھیتیوں کو انسان آج کا نقصان پہنچا رہا ہے۔ بقرہ کی آیت نمبر 207 کہ جو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور اس میں وہی والی آیت ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو خود کو اللہ کی مرضی کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ یہ شب ہجرت کی آیت ہے، آپ اکثر سنا کرتے ہیں۔ اگلا سیکشن جو ہے وہ سیکشن نمبر 15 سورہ بقرہ کا، یہ 207 نمبر آیت جو ابھی میں نے پڑھی اس سے لے کر کے 220 تک ہے۔ اس میں مسلینیس آیات ہیں، یعنی متفرق ٹاپک پر، الگ الگ ٹاپک پر آیات ہیں۔ میں آیت نمبر 208 پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ اس میں قرآن مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے مومنو تم سب کے سب صلح کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت بڑی ہی دلچسپ اور بڑی ہی قابل غور آیت ہے کہ جس میں اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم سب کے سب سلم میں یعنی صلح میں۔ البتہ کچھ لوگوں نے سلم کا ترجمہ اسلام کر دیا، لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں، کیونکہ شروع میں آیت کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو۔ تو مومنوں سے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، مومنوں سے یہ کہا جائے گا کہ تم صلح کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ خود آیت جواب ہے ان آیتوں کا بھی ایک اور جواب ہے کہ جن میں جنگ کے لیے کہا گیا ہے، یعنی اصل میں مومنوں کو صلح کے لیے کہا گیا۔ جنگ اسلام میں ایک مجبوری کا نام ہوتا ہے۔ بقرہ کی آیت نمبر 212، کافروں کے لیے دنیا کو خوب سج دھج دیا گیا ہے، یعنی ان کو خوب نعمتیں دی گئی ہیں، نتیجے میں وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے دن مومنوں کا حال کافروں سے کہیں بہتر ہوگا، یعنی مومنین جنت میں ہوں گے۔ بقرہ کی آیت نمبر 214 جو کہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے، اور وہ یہ کہ مصیبتوں کو جھیلے بغیر کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے مسلمانوں کو بھی اسی طرح مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی جس طرح ان سے پہلے کی قوموں نے جھیلی تھیں۔ اگر بغیر مصیبت جھیلے جانا ہوتا جنت میں تو اللہ کے تمام انبیاء، تمام نبی چلے جاتے، پھر تو امام حسین علیہ السلام کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ بغیر مصیبت جھیلے جنت میں چلے جاتے، لیکن اللہ نے ایک اصول رکھا ہے، اس دنیا میں مصیبت، آخرت میں راحت۔
بقرہ کی آیت نمبر 215، اور اس میں ایک فارمولا ہمیں بتایا جا رہا ہے چیریٹی کا کہ ہمیں چیریٹی کیسے کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ اگر وہ اپنا مال و دولت بانٹتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے حقدار ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر یتیم، غریب اور سفر میں تنگی کا شکار ہوئے لوگ۔ البتہ ابھی ہم ایک لمبا پھر ٹاپک ہے کہ جس میں ڈسکس کر سکتے ہیں ہم کہ انفاق، صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں ہیں جو قرآن میں برابر ڈسکس ہوئی ہیں، بار بار ڈسکس ہوئی ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ یہ آیت جو میں نے ابھی 215 کی پڑھی، اس میں خیر کی بات کی گئی ہے، یعنی خیرات کی بات کی گئی ہے، اور اس میں سب سے پہلے جیسے بتایا ماں باپ، پھر قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، غریب اور سفر میں تنگی کا شکار ہوئے لوگ۔ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں کہا جا رہا ہے کہ جنگ کسی کو نہیں اچھی لگتی، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ بہت سی چیزیں جو ہمیں بری لگتی ہیں ان میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں ان میں ہمارے لیے برائی یا کوئی خرابی ہوتی ہے۔ اس آیت کو ہمیں اس وقت بھی یاد رکھنا چاہیے جب ہم استخارہ دیکھتے ہیں اور استخارہ کرواتے ہیں۔ اکثر استخارہ ہماری مرضی کے خلاف آتا ہے، پھر لوگوں کو اندر اندر بڑا برا لگتا ہے، لیکن ہمیں جان لینا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں مگر وہ اصل میں یا آگے چل کر ہمارے لیے بری ہوتی ہیں یا اس کا الٹا۔ پھر بقرہ کی آیت نمبر 217 کہ جس میں کہا جا رہا ہے فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہاں فتنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں فتنے کا مطلب کافی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے مسلمانوں کو بہکانا، ان کے بیچ پھوٹ ڈالنا، انسانی سماج کے اندر پھوٹ ڈالنا، سچائی کا انکار کرنا، لوگوں کو نیک کام سے روکنا، یا جیسے آج کل یہ وائرس جو پھیلایا جا رہا ہے یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے جس آدمی نے پھیلایا وہ اصل میں ہزاروں کا اب تک قاتل بن چکا ہے، اور پتہ نہیں یہ بات کہاں تک جائے گی۔ بقرہ کی آیت نمبر 217، جو انسان مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جاتا ہے اور پھر اسی حالت میں مر جاتا ہے، اس کی ساری نیکیاں بیکار ہو جاتی ہیں، اسے عام طور سے حبط اعمال کہا جاتا ہے، حبط۔ پھر تو اسے نہ دنیا کی بھلائی نصیب ہوتی ہے اور نہ آخرت کا انعام۔ بقرہ کی آیت نمبر 219، شراب اور جوا بہت بڑے گناہ ہیں، البتہ ایسا نہیں کہ شراب اور جوئے میں کوئی فائدہ نہیں، مگر ان کا نقصان ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو شراب میں، لاٹری میں بڑا فائدہ دکھتا ہے، لیکن ان کے جو نقصان ہے اس میں کوئی انکار نہیں، لاٹری میں ایک دم سے پیسہ بہت زیادہ ملتا ہے، لیکن بعد میں چل کے اس کا جو نقصان ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ جتنا وہ فائدہ دے کے جاتی ہے۔ بقرہ کی آیت نمبر 219 کا دوسرا حصہ قرآن نے بتایا ہے کہ انفاق کا مطلب یہ ہے کہ جو مال ضرورت سے زیادہ ہو اسے انسان اللہ کی راہ میں غریبوں اور ضرورت مندوں کو بانٹ دے۔ ابھی دیکھیے تھوڑی دیر پہلے خیرات کی آیت آئی تھی، یعنی آیت نمبر 215، اب 219 میں انفاق بتایا جا رہا ہے۔ انفاق کا مطلب یہ کہ آپ جو کچھ استعمال کے بعد آپ کے جو عام طور سے استعمال ہم کرتے ہیں چیزیں جو بچ جاتی ہیں، بچی چیزوں کو اگر ہم بانٹ دیں تو یہ انفاق کہلاتا ہے۔ بقرہ کی آیت نمبر 220، اور اس میں یتیم کے ساتھ سلوک بتایا گیا ہے کہ ہمیں یتیموں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد بقرہ کی آیت نمبر 221 سے لے کر 234 تک تقریباً ایک نیا سیکشن ہے، سیکشن نمبر 16، اور اس میں عورتوں کے بارے میں کافی باتیں کہی گئیں۔ بیچ میں ایک آدھ چیزیں ادھر دوسرے موضوعات سے ریلیٹڈ آ گئیں، لیکن گھوم پھر کر کے عورتوں سے ریلیٹڈ بات ہے۔ اس میں سے پہلی آیت یعنی بقرہ کی 221، اس میں کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں، مشرک عورتوں کے ساتھ تب تک نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور اسی طرح مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے تب تک مت کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح مشرک یعنی کافر مرد سے جائز نہیں، اور اس کا الٹا مسلمان مرد کا نکاح کافر یا مشرک عورت سے جائز نہیں۔ بقرہ کی آیت نمبر 222، اس میں کہا گیا کہ حیض یعنی ماہواری کے دنوں میں، اور ماہواری یا حیض عورتوں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اس لیے اے مردوں تم ان کے ساتھ ان دنوں میں ہم بستری نہ کرو۔ بقرہ کی آیت نمبر 223، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے مردوں
تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اب اس پر کافی اعتراض لوگ کرتے ہیں جیسے کھیتی کا لفظ آتا ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں میں اس کو ان الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ جس طرح فصل اگانے کے لیے کھیت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ہمیشہ انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے عورتوں کی ضرورت رہے گی. بقرہ کی آیت نمبر 224، اور یہ بھی ایک طرح کا جواب ہے ان آیتوں کا، یعنی بقرہ کی 190 سے 95 نمبر آیتوں کا جواب ہے کہ جن میں جنگ کی بات کہی گئی تھی. اس آیت میں کہا جا رہا اے مسلمانوں، تم نیکی کرتے وقت اور لوگوں کے بیچ صلح کراتے وقت اللہ کے نام پر کھائی گئی قسم کو بھی راستے کا روڑا مت سمجھو. یعنی قسم توڑ دو اور لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ. تو جو دین، جو مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ قسم پکی سے پکی قسم کھائیو، اللہ کی قسم کھائیو، تو وہ بھی توڑ دو اگر لوگوں کے بیچ صلح ہو رہی ہو. تو وہ دین کیسے جنگ کے لیے یا ٹیررزم کے لیے کہہ سکتا ہے. بقرہ 228، طلاق کی عدت 3 بار پاک ہونا ہے. اس دوران اگر شوہر چاہے تو اپنی طلاق شدہ بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کہتا ہے کہ جس عورت کو طلاق دیا جائے وہ ایک خاص وقت تک دوسری شادی نہیں کر سکتی. اسے عدت کہتے ہیں اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 مہینے بنتے ہیں. البتہ اس دوران اگر مرد پچھتائے اور دوبارہ میل کرنا چاہے تو وہ میل کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں اسے دوبارہ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر وہ مدت یعنی وہ 2.5-3 مہینے کی مدت گزر جائے تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی. البتہ اس صورت میں کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو 2 بار اسی طرح جیسے کہا گیا طلاق دے دیا جائے اور وہ مدت گزر جائے، تب جو تیسری بار وہ طلاق دے گا، معاف کیے گا، 2 بار طلاق دے اور پھر تیسری بار بھی طلاق دے تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا. یعنی پھر اپنی بیوی سے میل کرنا بھی چاہے تو میل نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں حلالہ کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی بڑا ہنگامہ تھا پچھلے دنوں حلالہ پر کہ صاحب یہ تو اہل سنت کیا ہے، ہمارے یہاں نہیں ایسا نہیں ہے. بقرہ کی آیت نمبر 230 میں حلالہ کا حکم آیا ہے، اور یہ حکم اس لیے رکھا گیا ہے کہ مرد طلاق کو کھیل نہ بنائے. 2 طلاق تک تو ٹھیک ہے، تم نے طلاق دیا اور میل کر لیا، لیکن اب تیسری بار تم دے رہے ہو یعنی کھیل بنا رہے ہو. اس لیے قرآن نے یا اللہ نے یہ حکم رکھا کہ اب وہ عورت دوسرے کسی مرد سے شادی کرے، اور اسے حلالہ کا حکم کہتے ہیں، جس کی تفصیل کافی لمبی ہے. بقرہ کی آیت نمبر 228 پھر سے اس کا ایک اور حصہ قرآن کہتا ہے کہ عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر. البتہ اتنا ضرور ہے کہ مردوں کو ایک درجے کی برتری دی گئی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ایسا نہیں کہ اسلام میں عورتوں کے کوئی رائٹس یا حقوق نہیں ہیں. اول تو رائٹس ہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ مردوں کو ایک تھوڑی برتری دی گئی ہے. برتری اس سینس میں کہ ہیڈ آف دی فیملی تو کسی کو بنانا ہی تھا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک گروپ ہو اور آپ کسی کو ہیڈ نہ بنائیں. ایک فوج کی ٹکڑی ہو، کوئی کمانڈر ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو کمانڈر کسی کو بننا تھا، اللہ نے مرد کو کمانڈر بنایا یا ہیڈ آف دی فیملی بنایا، اور اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بقرہ کی آیت نمبر 233 اس میں کہا گیا ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. دیکھیے یہ دودھ پلانے کا حکم قرآن میں موجود ہے، اور کتنے دن دودھ پلانا چاہیے؟ 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے. اب نئی تحقیق یہ آ گئی ہے کہ یہ جو اوپر کا دودھ ہوتا تھا آرٹیفیشل ملک، یہ جو ہے بچوں کے لیے اچھا نہیں، بلکہ ماں کا دودھ ہی بچوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. بقرہ کی آیت نمبر 234 جس عورت کا شوہر مر جائے اسے 4 ماہ 10 دن ٹھہرنے کے بعد ہی دوسری شادی کرنی چاہیے. یہ بھی عدت ہے، یہ عدت ہے وفات کی. جس کا شوہر مر گیا وہ 4 ماہ 10 دن 4 مہینے 10 دن ٹھہرے گی وہ عورت، پھر کوئی شادی دوسری کر سکتی. بقرہ کی آیت نمبر 238 اے مومنو ہر نماز کا خیال رکھو، خاص طور پر نماز ظہر کا، کیونکہ ظہر کے وقت عام طور سے آدمی مصروف ہوتا ہے، کاموں میں لگا رہتا ہے، کاروبار میں مصروف ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے. اس لیے قرآن نے تاکید کی. بقرہ کی آیت نمبر 239 نماز کسی حالت میں نہ چھوڑو، چاہے تمہیں چلتے پھرتے یا سواری پر ہی پڑھنی پڑے. یہ جو حکم ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سفر میں تھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، اب گھر چل کے قضا پڑھ لیں گے. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے
اس آیت میں 239 میں کہ نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی ہے، چاہے چلتے پھرتے مجبوراً پڑھنی پڑے یا سواری پر۔ بقرہ کی آیت نمبر 241، جن عورتوں کو طلاق دیا جائے ضروری ہے کہ ان کا خرچہ بھی دیا جائے، یعنی شوہر جس بیوی کو طلاق دے گا اس کا خرچہ اسے دینا ہوگا۔ اب کتنے دن دینا یہ آگے کی لمبی بحث ہے۔ بقرہ کی آیت نمبر 245، کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے؟ سوچئے آپ کہ اللہ جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے وہ قرض مانگ رہا ہے، لیکن اصل میں اللہ کو کسی قرض کی ضرورت نہیں، وہ تو غنی، اسی نے تو ہم کو دیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ خدا صدقہ خیرات یہ جو آپ کرتے ہیں اس کو اتنی بڑی چیز کہہ رہا ہے کہ گویا تم نے مجھے قرض دے دیا، تم نے اگر کسی محتاج کی ضرورت مند کی مدد کی تو گویا تم نے مجھے قرض دیا، میں اسے کئی گنا بڑھا کر کے واپس کروں گا۔ بقرہ کی آیت نمبر، یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ قرض حسنہ کا مطلب وہ نہیں ہے کہ ہم جتنا پیسہ ملا اسی کو واپس کریں۔ قرض حسنہ کا قرآنی مطلب یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات۔ آگے چلتے ہیں، بقرہ کی آیت نمبر 247، اللہ نے طالوت نامی انسان کو بادشاہ بنایا، اس لیے بنایا کیونکہ وہ بہت مضبوط جسم والے تھے اور بہت علم رکھنے والے انسان تھے۔ دو باتیں تھیں، ایک تو مضبوط جسم والے تھے، دوسرے بہت علم والے تھے، یعنی اللہ اس کو جو ہے بادشاہ یا حاکم بناتا ہے جو شجاعت رکھتا ہو، بہادری رکھتا ہو اور علم رکھتا ہو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو ہی بنایا جانا چاہیے تھا حاکم۔ بقرہ کی آیت نمبر 249، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایسا بہت بار ہوا ہے کہ اللہ کی مدد سے ایک چھوٹا لشکر بہت بڑے لشکر پر حاوی ہو گیا۔ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ صاحب اگر فلاں سپر پاور نے فلاں ملک پر حملہ کر دیا تو اس ملک کی کیا حیثیت ہو؟ تو بہت چھوٹا ملک ہے، بہت کمزور ملک ہے۔ لیکن یہ آیت بقرہ کی 249 ایسے لوگوں کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایسا بہت بار ہوا ہے، پہلے بھی ہو چکا کہ اللہ کی مدد سے ایک چھوٹا لشکر بڑے لشکر پر حاوی ہوا۔ پھر آخری آیت آج کی ڈسکس کر رہا ہوں اس پارے کی، اور وہ ہے بقرہ کی آیت نمبر 251، اگر اللہ کچھ انسانوں کے ذریعے کچھ انسانوں کو نہ روکے تو یہ زمین مٹ کر رہ جائے گی۔ اللہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ جب ایک طرف ظالم لوگ بہت بڑھنے لگتے ہیں تو ان کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی انتظام انہی انسانوں سے کے درمیان سے کرتا ہے۔ اور اس کی زندہ مثال میں آپ کو دوں کہ دیکھیے عراق میں صدام حسین کا ظلم بہت بڑھ گیا تھا، تو پھر اللہ نے انہی میں سے ایک کو یعنی جارج بش کو چنا کہ اس کے ذریعے صدام کو ختم کر دیا۔ تو اللہ ایک حد تک اس دنیا میں ظلم بڑھنے دیتا ہے اور پھر اس کا جو انگریزی میں کہتے ہیں کریکٹیو جسٹس آتا ہے، کریکشن کرتا ہے وہ اس دنیا میں، اور اس دنیا میں جو ظالم بہت بڑھ رہا ہوتا ہے اس کو مٹاتا ہے۔ فرعون، نمرود، یہ اس سیریز کے ہی لوگ تھے کہ جنہیں اللہ نے ان کے ظلم کی وجہ سے مٹا دیا۔ اللہ اس دور میں ہمیں ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ اس وقت کورونا کی بیماری سے جوجھ رہے ہیں، پالنے والے انہیں جلد از جلد شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو، جان کو اور کردار کو محفوظ رکھ۔ پالنے والے مرتے دم تک ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے وابستہ رکھ۔ ہر کار خیر کرنے والے انسان کی دنیا میں جہاں بھی ہے مدد فرما، حفاظت فرما۔ بن نبی والہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔